بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے آپ سے بہترین قصہ بیان کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اس سے پہلے ان واقعات سے بے خبر تھے۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے بابا، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ آپ کے خلاف کوئی چال سوچیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور آپ کا رب اسی طرح آپ کو برگزیدہ کرے گا اور آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور آپ پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے آپ کے اجداد ابراہیم و اسحاق پر کر چکا ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا علم والا، حکمت والا ہے۔ بے تحقیق یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارا ابا تو سری غلطی پر ہے۔ یوسف کو مار ڈالو یا اسے کسی سرزمین میں پھینک دو تاکہ تمہارے ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اور اس کے بعد تم لوگ نیک بن جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ اسے نکال کر لے جائے گا۔ کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ہمراہ بھیج دیجیے تاکہ کچھ کھا پی لے اور کھیل کود کریں، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے کہا، تمہارا اسے لے جانا میرے لیے حزن کا باعث ہے، اور مجھے ڈر ہے اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو۔ کہنے لگے، ہم ایک جماعت ہیں، اس کے باوجود اگر یوسف کو بھیڑیا کھا جائے تو ہم نقصان اٹھانے والے ٹھہریں گے۔ بس جب وہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کر لیا کہ اسے گہرے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ ان کے پاس ان کے اس فعل کے بارے میں انہیں ضرور بتائیں گے، جبکہ انہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا۔ اور یہ لوگ رات کے ابتدا میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، اے ابا جان، ہم دوڑ لگانے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات نہیں مانتے، وہ ہم سب سچے ہوں۔ چنانچہ وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ یعقوب نے کہا، نہیں، تم نے اپنے تئیں ایک بات بنائی ہے، بس میں بہت اچھے صبر کا مظاہرہ کروں گا، اور جو بات تم بیان کر رہے ہو پر اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ پھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا سکا بھیجا، جس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف آویزاں نکلے۔ وہ بولا، کیا خوب، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے تجارتی سرمایہ بنا کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور انہوں نے یوسف کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور وہ اس میں زیادہ طمع بھی نہیں رکھا۔ اور مصر کے جس آدمی نے انہیں خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کا مقام معزز رکھنا، ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں تمکنت دی، اور اس لیے بھی کہ ہم انہیں خوابوں کی تعبیر کی تعلیم دیں، اور اللہ اپنے امر میں غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت عطا کی، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ یوسف جس عورت کے گھر میں تھے، اس نے انہیں اپنے ارادے سے منحرف کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور سارے دروازے بند کر کے کہنے لگی، آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، پناہ خدا، یقیناً میرے رب نے مجھے اچھا مقام دیا ہے، بے شک اللہ ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیتا۔ اور اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا، اور یوسف بھی اس کا ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کے برہان نہ دیکھ چکے ہو۔ اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے بدی اور بے حیائی کو دور رکھیں، کیونکہ یوسف ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑ پڑے، اور اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے پاڑ دیا۔ اتنے میں دونوں نے اس عورت کے شوہر کو دروازے پر موجود پایا۔ عورت کہنے لگی، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے، اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، سوائے اس کے کہ اسے قید میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ یوسف نے کہا، یہ عورت مجھے اپنے ارادے سے پھسلانا چاہتی تھی، اور اس عورت کے خاندان کے کسی فرد نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یہ سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ کرتا تو پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کے شوہر نے کہا، بے شک یہ سب تم عورتوں کی فریب کاری ہے، تم عورتوں کی فریب کاری تو بہت بھاری ہوتی ہے۔ یوسف، اس معاملے سے درگزر کرو، اور اے عورت، تو اپنی گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے تھی۔ اور شہر کی عورتوں نے کہنا شروع کیا، عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے ارادے سے پھسلانا چاہتی ہے، اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکی ہے، ہم تو اسے یقیناً صریح گمراہی میں دیکھ رہی ہیں۔